لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان الله سبحان الله. وقال في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اور پھر کسی شاعر نے یوں کہا کہ کسی یزید میں اتنی بساط ہے ہی نہیں، حسین تیری مقدر میں ہار ہے ہی نہیں. اور پلٹ کے حر نے یہ بتا دیا زمانے کو سوائے آل محمد نجات ہے ہی. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سوائے آل محمد نجات ہے ہی نہیں. اور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے محو داور ہو نہیں سکتا، اور کوئی ہو متقی ہو عالم ہو زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت بہت بہت. مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے مصطفیٰ کی آل سے محبت، سبحان اللہ. اہل بیت اطہار سے محبت. آج ہم نے عبد القدوس بھائی کے یہاں کھانا تناول کیا، کل حسینی لنگر حسینی صاحب کے یہاں ہی تناول کیا. مسلسل 6 دن 4 دن سے آپ کے یہاں ہیں شکیل بھائی اشفاق بھائی انضمام کر رہے ہیں. وجہ کیا کہ صرف اتنی کہ امام حسین کا ذکر سننا ہے. سبحان اللہ. کیا ان سے تذکرہ حسین سننا ہے؟ پیارے آج آپ بات کر رہے ہیں امام حسین کی، مصطفیٰ کے آل کی. امام حسین مصطفیٰ کی آل ہے. آج دیکھیے مصطفیٰ ہی کے یہ بیٹے ہیں، مصطفیٰ ہی کے نواسے ہیں. آج کیا وجہ ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ لنگر امام حسین کے نام پر گلی گلی میں ہے، امام حسین کے نام لینے والے گوشے گوشے میں ہے، ان بات پر نفوس قدسیہ کے چاہنے والے گوشے گوشے میں ہے. کہیں علم امام حسین کا نام کا، کہیں لنگر امام حسین کے نام کی، کہیں صدیق امام حسین کے نام کی، کہیں سکھ امام حسین کے نام کا، کہیں مہدی امام حسین کے نام کی. ساری دنیا میں یہ محفلیں گلی گلی میں محفلیں یہ بتلاتی ہے کہ مصطفیٰ کی نسل امام حسین آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. اور یزید کل بھی مر گیا تھا، قیامت تک مر گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے
جی حضرت آج بڑا موازنہ ہوتا ہے، لوگ نہ جانے کہیں رزق کے شکار ہو رہے ہیں، کہیں ناسبیت کے شکار ہو رہے ہیں، جی مقابلہ آرائیاں چل رہی ہیں، مقابلہ بازی چل رہی ہے۔ ایک بات عرض کر دوں، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا مسئلہ یہ تاریخی نہیں ہے، تاریخ میں آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ قرآنی ہے۔ بے شک قرآن میں کہیں صحابہ کرام کو رب ذوالجلال نے اولئک هم المفلحون کے خطاب سے نوازا، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، کہیں کہا یہی ہدایت یافتہ ہے، کہیں کہا انہی کے لیے مدد نازل ہوئی، کہیں فرمایا کہ یہی اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو یہ بھی قرآنی مسئلہ، اہل بیت اطہار کا مسئلہ بھی قرآنی ہے۔ کہیں رب ذوالجلال نے کہا کہ اللہ رب العزت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان کے بدلے میں، دین کی تبلیغ کے بدلے میں رب ذوالجلال اہل بیت کی محبت کو لازم فرماتا ہے، کہیں ان سے ناپاکی کو دور کرتا ہے۔ قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں کہ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں، نہ ہم کل اہل بیت کے نام سے لڑیں گے، نہ قیامت تک ہماری نسل صحابہ کرام کے نام سے۔ بہت خوب، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ اب دیکھیں واہ 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 واہ، بات چل رہی ہے، یہ تو تمیزی گفتگو تھی، بات چل رہی ہے اہل بیت کی۔ سبحان اللہ۔ کیا فرماتا ہے رب؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے حضور کے گھر والے، اللہ تم سے رجس کو، گندگی کو دور فرمانا چاہتا ہے۔ رجس سے مراد ظاہری اور باطنی دونوں گندگی ہیں، دور کرنا چاہتا ہے، اور وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور خوب تمہارے دلوں میں نیکیوں کی پاکی ڈالنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک بات عرض کروں، جملہ دے رہا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا اے اہل بیت، ہم آپ کے دلوں سے ظاہری اور باطنی گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر کوئی اہل بیت کے ذکر کرنے کو لفظیت کہے، اب اگر کوئی اپنی محفلوں سے اہل بیت کا تذکرہ نہ کرے، اب اگر کوئی اپنی مجالسوں میں اہل بیت کا ذکر نہ کرے، سب کا ذکر کرے، اپنے عرس والوں کا ذکر کرے، اپنے آقاؤں کا ذکر کرے، اپنے بزرگوں کا ذکر کرے، انصاریوں کا ذکر کرے، قریشیوں کا ذکر کرے، سب کا ذکر کرے، مگر اہل بیت کا ذکر نہ کرے تو پریشان مت ہونا کہ یہ ذکر نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہم نے گندگی کو اہل بیت سے دور کیا ہوا ہے، تو جتنی گندگی ہوگی وہ اہل بیت کے ذکر کے نہ قریب بھی نہ ہے، نہ ان کی نسل قیامت تک کبھی قریب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اس آیت سے مراد کون ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ 3-4 اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس آیت سے مراد مصطفیٰ کی ازواج ہیں، بے شک، یعنی مصطفیٰ کریم کی بیویاں، پتنیاں، حضور علیہ السلام کی ہماری مائیں، اور قرآن کا سیاق بھی یہی کہتا ہے۔ پہلے رب نے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من نساء، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ جب عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے نبی کریم کی بیویاں تم سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیاقوں سے بات یہ کہتا ہے کہ اس آیت سے مراد مصطفیٰ کریم کی ازواج ہیں، کیونکہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے نبی کی بیویاں آپ عام عورتوں کی طرح نہیں۔ اور مفہوم ترجمہ عرض کر دوں کہ رب ذوالجلال نے پھر یوں فرمایا اے نبی کریم کی ازواج آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، تو آپ اچھی بات کہیں، اور جب کسی سے بات کریں تو تھوڑا جھڑک کے کریں، تاکہ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں گناہوں کا مرض ہے، وہ آپ کی طرح مائل نہ ہو۔ پھر رب ذوالجلال نے یہ فرمایا وَلَا تَرَبَّجْنَا، پھر رب ذوالجلال نے یوں فرمایا وَلَا تَرَبَّجْنَا تَرَبَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، آپ جو ہے جاہل ایام جہالت کی جو عورتیں ہیں ان عورتوں کی طرح نہ ہونا۔ رب نے یہ فرمایا نماز قائم کرنا، رب نے یہ فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا، رب ذوالجلال نے یہ فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا۔ پیارے رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کی ازواج کو کہا عام عورتوں کی طرح آپ نہیں ہیں، مطلب یہ کہ آپ ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ جب آپ امتیازی حیثیت رکھتی ہیں تو آپ حجاب کے ساتھ رہیں، آپ جب امتیازی حیثیت رکھتی ہیں تو آپ نماز قائم کریں، جب آپ امتیازی حیثیت رکھتی ہیں تو آپ زکوٰۃ ادا کریں، جب آپ امتیازی حیثیت رکھتی ہیں تو اچھی باتیں کہا کریں۔ اب یہاں سے ساری امت کی عورتوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ نبی کریم کی جب ازواج عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں تو یقین جانیں نبی کی امت کے مسلمان عورتیں بھی عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ کتنے ہی لوگ سوشل میڈیا میں پروپیگنڈا کریں، آپ کے حجابات پر سوال اٹھائیں، آپ کے نماز پڑھنے پر سوال اٹھائیں، آپ کی پردہ داری پر سوال اٹھائیں، آپ ہر حال میں حجاب کو اختیار کرنا، مارکیٹوں میں پردے سے رہنا، بازاروں میں پردے سے رہنا، تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے یہ عام عورتیں نہیں ہیں، مصطفیٰ کریم کی ازواج کی یہ کلیسا ہے جو دنیا کو پیغام دیتی ہیں اپنا اللہ زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم کو محبوب کی محبوب خدا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ درجے کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد مصطفیٰ کریم کی ازواج ہیں سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ آیت سے۔ لیکن مصطفیٰ کریم اگر چاہ لے، نبی اکرم علیہ السلام اگر چاہ لے تو اپنے بیٹوں کو بھی اس آیت کے ماتحت داخل فرما لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب ذوالجلال نے یہ آیت فرسٹ درجے کی تفسیر ہے کہ اہل بیت اکرام میں حضور کی ازواج کو شامل کیا، مگر یہ آیت حضور علیہ السلام نے چاہا تو اس آیت کے تحت حضور کے بیٹے امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ، حضرت علی بھی داخل ہو گئے، اور حضور کے چاہنے سے قیامت تک کے حضور کی نسلیں بھی اس آیت کے ماتحت داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضور نے چاہا، اس کی دلیل کیا ہے تو سنیں۔ جب حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین کو چادر تطہیر پر داخل فرمایا تو اسی آیت کو بار بار تلاوت فرما رہے تھے۔ سبحان اور اللہ، حضور چاہ لیں تو پھر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کے رسول خود سے نہیں کہتے، جو کہتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ حدیث شریف جو فرماتے ہیں حضور علیہ السلام، حکمان یہ رب ذوالجلال کی وحی ہے، حقیقتاً تو وہ قرآن مقدس ہے، مگر رب ذوالجلال کے حبیب نے چاہا اہل بیت اطہار کو اس میں داخل فرمایا۔ آیت تطہیر جب حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی، اہل بیت اطہار میں سیدہ فاطمہ کو بلایا، امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، چادر میں چادر کے ماتحت
चारों को रखा, खुद भी उसमें शामिल हुए और रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जब ये आयत बार बार पढ़ने के बाद यूं फरमाते हैं, ए परवरदिगार, हाउलाए अहले बैती, ये सारे के सारे मेरे घर वाले हैं। आगे फरमाया, यार ए मेरे परवरदिगार, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। आगे फरमाया, ए परवरदिगार, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और मेरे नबी को मालूम था कि अहले बैत के मानने वाले भिलाई की धरती पर भी होंगे, मुंबई की धरती पर भी होंगे, इराक में भी होंगे, ईरान में भी होंगे, हिंदुस्तान में भी होंगे, दुनिया के कोने कोने में होंगे। फरमाया, ऐ परवरदिगार, जो इनसे मोहब्बत करता है, तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। इसीलिए तो बेगम ने कहा था, बेगम यही तो 5 है, मकसूद कायनात, खैरुन निसा, हुसैन हसन मुस्तफा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान अहले बैत, ज़िक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले बैत अथार को इस आयत में शामिल किया, उनकी शान में आयतें नाजिल फरमाई। सिर्फ इतना ही नहीं, फिर फरमाए, मैंने शुरू ही में ये बात अर्ज कर दिया है, अहले बैत और सहाबा का मसला तारीखी नहीं, कुरानी है। बेशक अगर हम बेशक। गुफ्तगू कर रहे हैं आज अहले बैत की फजीलत पर, आयत मुबाहिला फिर नाजिल फरमाया, रब ने फरमाया, कुल ताअलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। जब यहूदी जो ईसाई थे नजरान के, तकरीबन 60 ईसाई आए हुजूर की बारगाह में मुबाहिला करने, मुनाजरा से बड़ा दर्जा होता है मुबाहिला का, उसमें कटने मरने की बात होती है, जलने जलाने की बात होती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब 3 दिन तक की डिबेट होती गई, दलाइल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेश करते गए कि हजरत ईसा अल्लाह नहीं है, उलूहियत का इनकार किया हुजूर ने और दलाइल पेश किया, मगर नजरान के यहूदी मानने को तैयार नहीं है। तो फिर हुआ क्या, रब्बे जुल जलाल ने ये आयत नाजिल फरमाई, ए महबूब फरमा दो, कुल ताअलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, तुम अपने बेटों को बुला लो, हम अपने बेटों को बुला लें, तुम अपनी औरतों को बुला लो, हम अपनी औरतों को बुला लें, तुम अपनी जानों को बुला लो, हम अपनी जानों को बुला लें, और मुबाहिला कर लो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मालूम है, मदीना शरीफ के मैदान में किसको लेकर हाजिर हुए थे? 4 यही अफराद थे, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अली, सैयदा फातिमा। और जो जाने की जो हैयत थी, चलने की जो हैयत थी, खड़े होने की जो हैयत थी, वो कुछ इस तरह कि दाएं हसन है, बाएं हुसैन है, आगे मुस्तफा है, बीच में सैयदा फातिमा और पीछे मौलाए कायनात। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सैयदा फातिमा ज़हरा को बीच में दाखिल किया तो जमाने को ये इशारा कर दिया, ये मेरे घर वाले हैं और याद रहे, इन्हीं से मेरी नस्ल चलेगी, और इनकी नस्ल चलने का जो मरकज है, जो सेंटर है, बीच में जो सैयदा फातिमा है, इन्हीं से सारी नस्ल चलती नजर आई। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और फिर नस्ल चली भी मखदूम पाक इन्हीं की औलाद, सुभान अल्लाह, गौसे पाक इन्हीं की औलाद, साबिर पाक इन्हीं की औलाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इन्हीं सैयदा फातिमा ही की औलाद में से, हजरत ज़ैद शहीद सैयदा फातिमा की औलाद में से, हजरत इमाम बाक़िर सैयदा फातिमा की औलाद में से, आगे आखिर में जो इमाम महदी आएंगे, उसका उनके जन्म का मरकज भी सैयदा फातिमा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 को खड़ा किया, 4 को खड़ा किया, खुद आगे हुए। नजरान के यहूदियों ने देखा, कहा ना, सारी बातें आप सुनते रहते हैं कि हम इनमें वो जलवा देख रहे हैं कि जब हुजूर दुआ करें और ये आमीन कहते हैं तो हम पहाड़ भी रेजा हो जाए, हमारी नस्लें तबाह हो जाए, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाए। अब देखें प्यारे, मुस्तफा करीम ने किसको बुलाया?
سارے کے سارے صحابہ موجود ہیں، مگر اپنے گھر والوں کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو بلایا، حضرت امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، اس لیے بلایا کہ اے دنیا والوں دیکھ لو، یہ چار کے چاروں ہیں، اگر یہ آمین کہہ دیں گے تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، مگر ان کی نسل کل بھی چلے گی اور قیامت تک چلتی رہے گی، انہی کی نسلوں کی برکت سے ہر زمانے میں تمہیں کوئی نہ کوئی ولی ملتا نظر۔ بے شک زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ دو آیتیں ہیں، ایک آیت تو یہ کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کی محبت کو لازم قرار دے دیا ہے تم پر۔ اس آیت کا شان نزول پر بھی میں جلدی سے گفتگو کروں اور اپنے بات کو ختم کرنے کی طرف چلوں کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں حاضر تھے، مدینہ کے انصار نے سوچا کہ شاید حضور علیہ السلام کی ضرورتیں زیادہ ہیں، حاجتیں زیادہ ہیں، انہوں نے حضور نے ہمارے لیے مکہ چھوڑا، گھر چھوڑا، بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، خانہ کعبہ جیسی عظیم جگہ چھوڑا، تو کیوں نہ ان کے لیے ہم کچھ تحفہ پیش کریں، دینار دیں، درہم دیں، روپیہ دیں، پیسہ دیں، کھجور دیں، کھیت دیں، کھلیان دیں۔ چند انصاری صحابہ حضور کی بارگاہ میں گئے، جیسے ہی گئے حضور علیہ السلام کو ساری بات کہا، حضور علیہ السلام کا چہرہ لال پیلا ہو گیا غصے کی وجہ سے، اور فوراً جبریل امین نازل ہوئے، جبریل امین حاضر ہوئے اور یہ آیت نازل فرماتی کہ یا رسول اللہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ ہاں میں نے تمہارے خاطر تبلیغ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، مکان چھوڑا، خانہ کعبہ چھوڑا، مگر اجرت میں مجھے تمہارے دینار کی ضرورت نہیں، درہم کی ضرورت نہیں، روپیہ کی ضرورت نہیں، پیسے کی ضرورت نہیں، اگر دینا ہی ہے تو یہ دو کہ قیامت تک کی میری آنے والی نسلوں سے محبت کرتے رہو، یہی محبت تمہارے لیے میرے لیے اجرت کا کام کرتی نظر آئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، رب ذوالجلال نے رب ذوالجلال نے قیامت تک کی مصطفیٰ کی آل کو محبت کے لیے مبدت کے طور پر اجرت کیوں طلب کیا، اجرت کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال علیم ہے، رب ذوالجلال خبیر ہے، رب ذوالجلال بصیر ہے، رب ذوالجلال کو معلوم تھا، معلوم ہے، معلوم رہے گا کہ قیامت تک کی جو نسلیں ہیں اہل بیت اطہار کی ہر دور میں دین کے لیے سر قلم کرواتی نظر آئیں گی، ہر دور میں دین کے لیے قربانیاں پیش کرتی نظر آئیں گی۔ آئے تاریخ کو پڑھیں، حضرت علی مصطفیٰ کی فیملی میں سے یہ بھی دین کے لیے شہید کر دیے گئے، امام حسن مصطفیٰ کی اولاد میں سے ان کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا دین کے خاطر، امام حسین نے اصغر کو دے دیا دین کے خاطر، اکبر کو دے دیا دین کے خاطر، قاسم کو دے دیا دین کے خاطر، یہاں تک کہ اپنی جان دے دی دین کے خاطر۔ بات اس پر بس نہیں تھی، ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین آپ کو بھی زہر دیا گیا دین کے خاطر، حضرت زید شہید کو زہر دیا گیا، زین العابدین کے بیٹے حضرت زید شہید کو شہید کیا گیا دین کے خاطر، تلواریں چلائی گئی دین کے خاطر، 4 سال تک کے ان کے جنازے کو نہیں پڑھنے دیا گیا، تجہیز و تکفین نہیں کرنے دی گئی دین کے خاطر، حضرت امام موسیٰ کاظم کو جیل میں زہر دیا گیا دین کے خاطر، حضرت جعفر صادق کو زہر دیا گیا دین کے خاطر۔ یہ سارے کے سارے اہل بیت اطہار ہیں، رب ذوالجلال کو معلوم ہے کہ یہ وہ ہیں جو دین کے لیے کبھی گھروں کو چھوڑیں گے۔ غریب نواز نے اپنے وطن کو چھوڑا، ہندوستان آئے دین کے خاطر، مخدوم پاک نے پاکستان کو چھوڑا، ہندوستان آئے دین کے خاطر۔ یہ سارے کے سارے مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، رب ذوالجلال کو معلوم ہے کہ دین کے خاطر
زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ ذوالجلال علیم ہے، خبیر ہے، آپ جانتے ہیں۔ صرف اور صرف ایسا نہیں کہ حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا، نہیں، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین اور امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید شہید، آپ کی جو والدہ تھی حضرت حوریہ نام ہے، حوریہ نام ہے یا پھر جیدہ نام، الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، جو پہلے کنیزہ تھی، بعد میں حضرت زین العابدین کے حصے میں آئیں، آپ نے آزاد کیا اور نکاح کیا، ان سے تھے حضرت زید شہید۔ ان حکومت کے پہرے داروں نے، ان حکومت کے لالچیوں نے ہر دور میں اہل بیت اطہار پر ظلم کیا، اور آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار کا تذکرہ اپنی مجالس میں زیادہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہیں ہمارے آقا کا نام لینا لوگ کم نہ کر دیں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ کاظم کو خلیفہ ہارون الرشید نے جیل میں ڈالا، اور پھر اس کے لوگوں نے زہر دیا۔ جیل میں ڈالنے کی وجہ کیا معلوم ہے؟ جب خلیفہ ہارون الرشید خانہ کعبہ طواف کرنے اور حج کرنے گیا تو حضرت موسیٰ کاظم بھی وہاں موجود تھے۔ چند لوگوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کاظم کے ارد گرد لوگوں کا جماوڑا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ کاظم کے قریب ہیں اور ان کی دست بوسی کر رہے ہیں، کوئی ان کا پاؤں دبا رہا ہے، کوئی ہاتھ دبا رہا ہے۔ جیسے ہی ہارون الرشید نے دیکھا اور کہا، اے موسیٰ کاظم، کہیں تم ایسا تو نہیں کرتے میری حکومت کے خلاف کچھ آپ بغاوت کے بیچ بول رہے ہیں؟ اب حضرت موسیٰ کاظم نے جواب دیا تھا، اے ہارون الرشید، انت امام الجسود و انا امام القلوب۔ اے موسیٰ، اے ہارون الرشید، تم بادشاہ ضرور ہو، حاکم ضرور ہو، مگر تمہاری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے، ہم مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، ہم دلوں کے بادشاہ ہیں، دلوں کے امام ہیں۔ زید شہید کو جو شہید کرنے کی وجہ یہی تو تھی کہ زید شہید گئے حشام بن عبد الملک کے پاس، جو اس وقت میں گورنر تھا، اس وقت میں جو شام کا بادشاہ تھا۔ جانے کے بعد کہا، سمجھایا کہ تم اہل بیت کے ماننے والوں کو ہم سے دور کرتے ہو، ان کو یا تو شہید کر دیتے ہو، ان کے گھروں کو توڑ پھوڑ کر دیتے ہو جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یا تو تم انہیں قید کر لیتے ہو، ایسا نہ کرو۔ جب یہ مدینہ سے چلے تھے شام سمجھانے حشام بن عبد الملک کو، تو روکا تھا آپ کے حضرت جعفر صادق نے روکا تھا، ان کے بھتیجوں نے روکا تھا، حضرت جعفر صادق نے روکا، مگر حضرت زید چلے گئے۔ بہرحال جب گئے تو مباحثہ ہوا، گفتگو ہوئی اور لمبی بحث ہوئی کس سے؟ بادشاہ سے۔ جب لمبی بحث ہوئی تو حضرت زید کوفہ آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں بادشاہ کے خلاف جنگ کرنے کو تیار ہوں، تم میں سے کون میرے ساتھ ہوگا؟ اور 50,000 لوگوں نے پھر وہی بات دہرائی جو امام حسین کے زمانے میں دہرائی گئی تھی۔ جب مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کوفیوں نے بیعت کیا تھا، وہی بات دہرائی گئی۔ 50,000 لوگوں نے حضرت زید کو امام مانا، اپنا بادشاہ مانا، مگر پھر دھوکہ دے دیا، اور دھوکہ بھی کس انداز میں دیا؟ اس انداز میں دیا کہ کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا ہم عقیدہ جاننا چاہتے ہیں۔ حضرت زید کا عقیدہ یہی تھا، اور اس کو ایسا نہیں کہ صرف ہم کہہ رہے ہیں، بڑی بڑی کتاب جو کہی جاتی ہے، شیعہ لوگ جس کو اپنا امام مانتے، ابن حدید نے شرح نہج البلاغہ میں اس بات کو لکھا ہے، وہ یہ کہ جب زید گئے کوفہ تو کوفیوں نے کہا کہ تم حضرت ابو بکر صدیق کو افضل مانتے ہو، حضرت عمر کو ان کے بعد مانتے ہو، حالانکہ ہم تو انہیں برا بھلا کہتے ہیں، معاذ اللہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ تو انہوں نے باب فدق کو کھا گئے، معاذ اللہ حضرت عمر کی بارگاہ میں برا بھلا کہتے ہیں۔ تب مصطفیٰ کے بیٹے امام زید کھڑے ہوتے ہیں، منبر پر کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں
عقیدہ دیکھیں پیارے، جس طریقے سے اہل بیت اطہار سے محبت صحابہ کرام نے کی، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہ، جب مصطفیٰ کریم نے کہا کہ میری اہل بیت سے محبت کیا کرو، ان سے قرابت داری کا لحاظ رکھا کرو، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا مجھے اپنی آل سے زیادہ مصطفیٰ کی آل کا خیال رکھنے میں مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے امام حسین، اگر لوگ آپ کے مرتبے کو جانے، حضرت ابو ہریرہ امام حسین کی جوتیوں کو کبھی پونچھا کرتے، ان کے قدموں کی جوتیوں کو کبھی صاف کیا کرتے۔ امام حسین کہتے ہیں اے چچا جان آپ ایسا نہ کریں، مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، آپ اس انداز میں ایسا کرتے ہیں۔ تب جواب دیا حضرت ابو ہریرہ نے، اے شہزادے تم مصطفیٰ کی آل میں سے ہو، تمہارا مقام اگر یہ لوگ جان لیں، میں تو صرف آپ کے قدموں کی دھول کو صاف کر رہا ہوں، لوگ جان جائیں تو آپ کے نام پر گردنوں کو لٹانے کے لیے تیار ہو۔ یہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، زندہ باد، زندہ باد۔ صحابہ کرام کی ناموس کی حفاظت بھی اہل بیت اطہار نے کی ہے۔ پڑھیں نا تاریخ، کون تھا جس نے حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے پہرے داری کی؟ جواب ملتا ہے مولا کائنات اور امام حسن و حسین ہی تھے۔ پڑھیے تاریخ ابن خلدون، پڑھیے تواریخ کی کتاب، وہ کون تھا جس کو حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت کیا تھا اگر میں انتقال کر جاؤں تو تم یوں کرنا کہ مصطفیٰ کے دروازے کے سامنے جانا، روضے رسول پر جانا اور یہ فریاد کرنا یا رسول اللہ آپ کا پیارا حضرت ابو بکر صدیق یہ انتقال کر گئے ہیں، وصال کر گئے ہیں، آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں تھے، حضرت علی تھے جن کو حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت کی تھی۔ اور علی کون؟ مصطفیٰ کے گھر والے، مصطفیٰ کی فیملی میں شامل۔ کیا پتا چلا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو معلوم تھا اگر میرے جسد کی صحیح حفاظت اگر کوئی کر سکتا ہے تو مصطفیٰ کے گھر والوں میں حضرت علی کی پاسداری بھی کی۔ کیسے کی؟ جب حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت کی تھی علی کو، اے علی میرے جنازے کو حضور کے روضے کے سامنے لے جانا اور کہنا یا رسول اللہ یہ آپ کا حبیب حضرت ابو بکر صدیق آپ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت علی حضور کے روضے کے پاس جاتے ہیں، مورخین یہ لکھتے ہیں اچانک سے کنڈیاں کھڑکھڑانے لگی، اور صرف کھڑکھڑائی ہی نہیں، اچانک سے کنڈیاں کھل گئی، اور صرف کھلی ہی نہیں دروازے اچانک سے کھل گئے، اس انداز میں کھلے، آواز آتی ہے، صرف کھلے نہیں آواز آتی ہے روضے رسول سے، اے علی الحبیب الحبیب، اے علی ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دو۔ حضرت علی نے یہ صدا سنی، مورخین نے یہ آوازوں کو لکھا اور دنیا کو بتا دیا، اے دنیا والو میرے نبی کو مردہ کہتے ہو، معاذ اللہ علی کے عقیدے نے بتا دیا تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ایک نعرہ حیدری، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ جب اہل بیت اطہار کے نام پر، اہل بیت اطہار کی محبت کے نام پر انگلیاں اٹھائی گئی تو وہ مصطفیٰ ہی کی اولاد تھی بے شک، حق، جو حضرت ابو بکر صدیق کے نام کی دفاع کرتی رہی، بے شک، حضرت عمر کے نام کی دفاع کرتی رہی۔ اور یہ لکھتے ہیں شیعہ خود لکھتے ہیں کہ حضرت زید نے یہ تقریر کی کہ تم جو کہتے ہو وہ غلط ہے۔ کل بھی حضرت ابو بکر افضل تھے، ان کے بعد حضرت عمر تھے، اور قیامت تک کے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ افضل ہیں۔ اہل بیت اطہار میں زید کھڑے ہو گئے اور کہا رفضونا اليوم، یہ آج سارے کے سارے رافضی ہو گئے، اہل سنت سے الگ ہو گئے۔ ارے زید نے مصطفیٰ کی
کے بدلے حضرت زید کو پھر کیا ملا؟ ملا یہ کہ سارے اس کے سارے کوفیوں نے بے وفائی کی اور صرف 200 لوگ حضرت زید کے ساتھ رہے، مصطفیٰ کے بیٹے، صرف 200 لوگ رہے اور پھر آخری تک 3 دن تک انہی نے جنگ کیا اور بالآخر حضرت زید شہید اس انداز میں ہوئے کہ تیر آپ کے ہاتھ میں لگا، حفاظت کی ماتھے کی، وہ تیر ہاتھ کے ذریعے سے ماتھے کے اندر داخل ہو گیا اور پھر وہ وہیں شہید ہو گئے۔ 2 سفر آپ کی شہادت ہے، تقریباً 120 ہجری۔ جب آپ شہید ہوئے نا تو پھر ظالم بادشاہوں نے اسی پر بس نہیں کیا، آپ کے جسم اطہر کو 4 سال تک کے کوفہ کے درختوں پر لٹکا دیا، آپ برہنہ ہو گئے 4 سال تک۔ تو یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ مکڑی جو تھی، مکڑی نے آپ کے شرمگاہ پر جالے بچھائے اور شرمگاہ کی حفاظت فرمائی۔ 4 سال کے بعد جب ہشام بن عبد الملک مر گیا، اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک، اس کا بھائی ولید بن عبد الملک آیا اور اس نے حکم دیا کہ حضرت زید کی نعش کو نیچے لایا جائے، اور ایسا نہیں کہ تجہیز و تکفین کیا، بلکہ حکم دیا۔ اچھا یہ اور بات ہے کہ حضرت زید جب 4 سال کی مدت ہو گئی، جب آپ کو درخت پر لٹکایا گیا، مورخین یہ لکھتے ہیں 3 دن کے بعد سے جسم سڑنے لگتا ہے، 3 دن کے بعد سے جسم گلنے لگتا ہے، 3 دن کے بعد سے جسم پھوٹنے لگتا ہے، 3 دن کے بعد سے جسم سڑنے لگتا ہے، مگر حضرت زید کی یہ کرامت تھی کہ شہید ہو گئے، درخت پر لٹکے ہوئے ہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ 4 سال درخت سے سنتے ہوئے ہیں، مگر لکھنے والے لکھتے ہیں جسم سے بدبو نہیں آتی بلکہ کافور سی خوشبو آتی ہے، بلکہ مشک سی خوشبو آتی ہے، اور یہ جسم دنیا کو بتاتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوگا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت و شان شہدائے کربلا، عظمت کربلا، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولید بن عبد الملک نے کوئی انصاف کا کام نہیں کیا، بلکہ یوں کیا، معاذ اللہ، ان کے جسم اطہر کو جلوا دیا، اور جلوانے کے بعد فرات دریا میں، فرات ندی میں آپ کی رات کو داخل کر دیا۔ جب اس ظالم نے داخل کیا تو مورخین یہ بیان کرتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ وہ رات اچانک سے دیکھنے والوں نے دیکھا، محسوس کرنے والوں نے کیا کہ وہ رات ابھی تو سمندر میں تھی، مگر وہ رات نور کا اجالا بن کر آسمان کی جانب چلتی نظر آ رہی ہے، آسمان کی جانب چلتی نظر آ رہی ہے، اور یہ دنیا کو بتا رہی ہے وہ رات کہ دیکھو مصطفیٰ کے بیٹے حضرت زید کل بھی ہم پر تھے، آج بھی ہم پر ہیں، اور یہ رات بتا رہی ہے کہ یہ قیامت تک لوگ ان کے حق کی گواہی دیتے ہیں انشاءاللہ۔ زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے اہل بیت اطہار پر ہر دور میں ہر بادشاہوں نے ظلم کیا ہے تاکہ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے حسنی سید جو ہمارے درمیان سے چلتی ہے، ہمارے درمیان موجود ہے، ان میں سے اکثر حضرت حسن مصنع کی اولاد ہے، اور حضرت حسن مصنع وہ ہیں جو امام حسن ہی کے بیٹے ہیں، حسنی سادات غوث پاک انہی سے ہیں، مخدوم پاک انہی سے ہیں، حسنی نسل جو آج ہمارے درمیان ان سے معلوم ہے۔ کربلا کی دھرتی پر یزید نے چاہا تھا کہ حسینی نسل ختم ہو جائے، منقطع ہو جائے، مگر یقین جانیں مصطفیٰ کی آل حسن و حسین کی نسل سے آج بھی چل رہی ہے۔ کربلا کی دھرتی پر صرف امام زین العابدین تھے، حسن مصنع تھے، حسن مصنع امام زین العابدین سے قبل جاتے ہیں۔ امام زین العابدین تو جنگ میں شریک نہ ہوئے، شریک تھے مگر آپ میدان میں شریک نہ ہوئے۔
حسن مسنہ حضرت امام حسن کے بیٹے جاتے ہیں، جا کر شریک ہوتے ہیں، امام حسین کے نام سے لڑتے ہیں، اس انداز میں لڑتے ہیں کہ یزیدیوں نے سوچا شاید امام حسن انتقال کر گئے، وصال کر گئے، خنجر چلا، تلوار چلا، برچھی چلی، مگر یقین جانے جب چھوڑا لوگوں نے امام حسن مسنہ شہید ہو گئے، چھوڑ دیا، ان کے حال پر چھوڑا، قریب ہی کے گاؤں میں ان کے دور کے بھائی آتے ہیں، سب کا جنازہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں حسن مسنہ کے جسم پر ابھی بھی سانس باقی ہے، فوراً ان کا علاج و معالجہ کرتے ہیں، فوراً ان کا علاج و معالجہ کرتے ہیں، آپ نکاح بھی فرماتے ہیں، دوبارہ آپ صحیح ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، اس انداز میں تندرست ہوتے ہیں، کئی سال تک کے زندہ رہتے ہیں، اور آپ ہی کی نسل میں سے پھر زمانے کو غوث پاک ملتے ہیں، زمانے کو مخدوم پاک ملتے ہیں، اور یہ دنیا کو بتاتے ہیں اے یزیدیو، رب ذوالجلال نے حسن مسنہ کو زندہ فرمایا تو صرف حسن مسنہ کو زندہ نہیں فرمایا، گویا غوث پاک کی حفاظت فرمائی، گویا مخدوم پاک کی حفاظت فرمائی، اور دنیا کو بتایا جن کی نسل تم مٹانے کو چلے تھے ان کی نسل کا آج نام و نشان نہیں، مگر حسنی سعادت آج بھی کہیں غوث پاک بن کر، کہیں مخدوم پاک بن کر آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، اور دنیا کو بتاتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، خاندان مصطفیٰ جان رحمت، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، بہت بہت آج دیکھیں اہل بیت اطہار سے ہمیں چاہیے کہ ہم دل سے محبت کرتے رہے، کیوں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں ہر دور میں اہل بیت اطہار کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، کہیں زہر دیا گیا، کہیں قید کیا گیا، کہیں سر قلم کر دیا گیا تاکہ ان کی نسلیں آگے نہ بڑھ چلیں، مگر جس کا مرکز رب ذوالجلال نے سیدہ فاطمہ کو بنایا ہو، جن کو رب ذوالجلال نے انا اعطینا کل کوثر سے خیر کثیر سے اولاد نبی کا اولاد نبی کے خطاب سے مصطفیٰ کریم کو نوازا ہو، ان کی نسل کیوں کر کے منقطع ہو سکتی ہے، ان کی نسل کیوں کر ختم ہو سکتی ہے؟ یزیدیوں نے سوچا امام حسین کی نسل ختم ہو جائے، امام حسن کی نسل ختم ہو جائے، مگر قسم خدا کی یزید کے 15 بیٹے تھے، آج ان کی نسل کا نام و نشان نہیں ہے، مگر حسن حسین کی اولاد آج بھی ہمارے درمیان زندہ۔ سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اسی لیے بہت تو رب ذوالجلال نے فرمایا نا کہ انہی سے محبت کرنے کو بے شک، میں لازم قرار دیتا ہوں۔ اچھا، مودت کا لفظ ہے، مودت کا معنی ہے دل چاہے نہ چاہے کرنا پڑے، الحمدللہ، سبحان اللہ، مجبور ہو کر کرو یا مسرور ہو کر کرو، بغیر ان کی محبت کے نہ رب راضی ہو سکتا، نہ رسول راضی ہو سکتے، نہ رسول کی اولاد نہ راضی ہو سکتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اہل بیت اطہار کا غلام بنائے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ نصیب